موضوع الدرس في أحوال يوم المحشر سورة الأنبياء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قوله تبارك وتعالى كطي السجل للكتب. المراد بالسجل يعني الكتاب، وقیل المراد بالسجل ها هنا ملک من الملائکہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ سجل جو ہے معنی کتاب ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سجل ایک ملائکہ فرشتوں میں سے ایک کا نام ہے. قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا یحییٰ بن یمان قال حدثنا ابو الوفاء الاشجعی عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. قال السجل ملک، سجل فرشتے کا نام ہے. فاذا صعد بالاستغفار قال اکتبها نورا، اور وہ جب وہ اوپر جاتا ہے تو نور سے وہ لکھتا ہے. وهكذا رواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابن يمان به. قال ابن ابي حاتم رواه عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين ان السجل ملک، انہوں نے بھی کہا کہ فرشتہ ہے. وقال السدي في هذا السجل ملک موکل بالصحف، کہ سجل جو ہے فرشتے کا نام ہے جو صحیفہ اعمال پہ جس کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. فاذا مات الانسان رفع کتابه الى السجل، اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نام ہے اعمال کو اوپر جا کے درج کر دیتا ہے. فتباہ لپیٹ دیتا ہے. ورفع الی یوم القیامہ، پھر قیامت والے دن وہ پیش کریں گے. وقیل المراد بھی اسم رجل صحابی کان یکتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سجل ایک صحابی کا نام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے تھے. تو سجل بمانے کتاب بھی ہے، سجل بمانے فرشتہ بھی ہے، اور سجل بمانے حضور کا صحابی بھی ہے. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو ذر قال حدثنا نصر علی الجہضمی قال حدثنا نوح بن قیس عن عمرو بن مالک بن الجوزاء بن عباس یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. قال السجل هو الرجل، وہ ایک انسان ہے. قال اخبرني يزيد بن كعب اللوزي عن ابن مالك بن الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. انہوں نے فرمایا کہ وہ کاتب حضور کا تھا، اس کا نام تھا السجل. وهكذا رواه ابو داود والنسائی كلاهما عن قتيبة بنت سعيد بن قيس بن كعب عن ابن مالك بن الجوزاء ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال السجل کاتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور کا کاتب تھا جو لکھتا تھا. رواہ ابن جرير النصر بن علی الجہضمی کا ما تقدم. رواہ ابن عدی من روایت یحییٰ ابن عمرو بن مالک النخعی عن نبی ابن الجوزاء قال كان کاتب یسمى السجل، حضور کے کاتب تھے جس کا نام سجل تھا.
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما یطوی السجل الکتاب کذالک تطوی الاسماء، جیسے لکھنے والا کتاب کو لپیٹ دیتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو بھی لپیٹ دیں گے۔ وقال خطیب البغدادی فی تاریخہ انبانا ابو بکر البرقانی انبانا محمد بن یعقوب الحجاجی انبانا احمد بن حسن الکرخی ان حمدان بن سعید حدثهم ان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ان نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال السجل کاتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا منکر جدا من حدیث نافع لا یصح وصل، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بالکل یہ حدیث جو ہے ثابت ہی نہیں ہے۔ وکذالک ما تقدم ابن عباس میں روایت بھی تھا لا یصح ايضا، اس سے پہلے بھی جو باتیں ہیں وہ بھی ثابت نہیں۔ وقد صرح جماعت من حفاظ الحدیث، بہت سارے حفاظ حدیث نے فرمایا کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، بنائی گئی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي سُنَنِ أَبُو داؤد مِنْهُمْ شيخ الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فصح اللہ فی عمرہ، اللہ ان کی عمر دراز کرے ونزع فی اجرہ وختم له بصالح عملہ۔ وقد افردت بهذا الحدیث جزءا علی ہدایۃ، انہوں نے ایک باقاعدہ اس بات پہ الگ ایک رسالہ لکھا ہے۔ وقد صد الامام ابو جعفر انکار هذا الحدیث ورده وتمرد وقال لا يعرف في الصحابة احد اسمه وسجل، انہوں نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ صحابہ میں کوئی آدمی اس نام کا بھی تھا، یہ سب موضوع روایت ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے کاتب جو ہیں وہ تو معروف ہیں بالکل، ولیس فیہم احد اسمہ سجل، ان میں کوئی ایسا نہیں جس کا نام سجل ہو۔ وصدق رحمہ اللہ فی ذلک، اللہ کے اس بندے نے میرے کو سچ لکھا ہے کہ کوئی ایسا کاتب نہیں، حضور کے کاتب تو بڑے معروف ہیں، جیسے حضرت زید بن ثابت حضور کے کاتب تھے، حضرت معاویہ حضور کے کاتب تھے، تو مکاتبین وحی جو ہیں وہ معروف ہیں، اس نام کا کوئی صحابی نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معاون فی اسماء صحابۃ رضی اللہ عنہ، جس نے کہا ہے کہ صحابی کا نام تھا اس نے اصل میں اسی جھوٹی روایت پہ اعتماد کر لیا، حالانکہ یہ روایت ہی جھوٹی ہے۔ بس صحیح ابن عباس سجل ہی الصحیفہ، حضرت ابن عباس سے جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ سجل سے مراد وہ صحیفہ اور نامہ اعمال ہے۔ قال ولی ابن ابی طرفین والنص على ذلك مجاهد وقتال غير واحد واختار والمعروف في اللغة، فعلى هذا يكون معنى الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، أي الكتاب معنى المكتوب، جب اللہ لپیٹ دیں گے جیسے آتا فلما اسلم وتله للجبین، یعنی علی الجبین، للام بمعنی علی ہے، وله نظائر في اللغة والله أعلم۔ وقوله تبارک وتعالی کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، یعنی قیامت کا دن ہر حال میں ہوگا، ھذا قائم لا محالہ، یوم یعید اللہ الخلائق خلقا جدیدا، جب اللہ اپنی مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ کما بداہم القادر، جیسے اللہ ان کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں پھر موت کے بعد اٹھانے پہ بھی قادر ہیں۔ وذالک واجب الوقوع لأنه من جملۃ وعد اللہ، یہ واجب الوقوع ہے چونکہ اللہ کے وعدوں میں سے وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے لا یخلف ولا یبدل، نہ اس کا خلاف ہوتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے۔ وهو القادر علی ذلک، اللہ قادر ہیں مخلوق کو پیدا کریں، مخلوق کو موت دیں، مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں، وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔ وقال امام احمد الراوقي ابو جعفر بدرمی قالوا حدثنا شعبة المغيرة بن نعمان سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا موعظة فقال انكم معشر حفاظ عراة غرلا، آپ نے تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے پاؤں بھی ننگے ہوں گے، سر بھی ننگا ہوگا، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا،
إنا كنا فاعلين. وذكر تمام الحديث أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة البخاري هذا في كتابه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في انباس في كل ما بدانا اول خلق نعيده قال يهلك كل شيء كما كان اول مرہ. یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، جیسے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اب دوبارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پہ قادر ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. يقول تعالیٰ مخبر وقضاء لعباد الصالحین، اللہ جو فیصلہ کر چکے ہیں سعادت کا دنیا آخرت میں. ووراثت الارض، اور دنیا اور آخرت کی وراثت جو ہے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. جیسے اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اور جیسے اور مقام بھی فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم والصالحات لَأَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ کو خلیفہ بنائیں گے زمین کا. مستخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پسندیدہ دین پہ رکھیں گے. وَأَخْبَرَ تَعَالَىٰ إِنَّ هَٰذَا مَسْطُورٌ فِي الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ وَقَائِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کتابوں میں ہر جگہ کر دیا ہے اور لکھا ہوا ہے، اور جو اللہ فرما دے وہ ہر حال میں ہوگا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور سے مراد کتاب ہے. قال اللهم صل وسلم وكتبنا في الزبور من بعد ذکر کا الزبور والتوراۃ والانجیل والقرآن، یعنی ہر کتاب کو زبور کہا جاتا ہے. وقال مجاہد الزبور والکتاب. وقال ابن عباس الشافعی والحسن وقتادہ وغیرہ الزبور الذي انزل على داؤد علیہ السلام والذکر والتوراۃ. انہوں نے فرمایا کہ زبور سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ نے حضرت داؤد پہ اتاری، اور ذکر سے مراد تورات. وعن بعض ذکر والقرآن، فرمایا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، قرآن کے بارے میں آتا ہے. وقاسم الذکر الذی فی السماء قال مجھے الزبور الکتب الذکر والذکر ام الکتاب عند اللہ. ذکر سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے، جس میں سب کو لکھا ہوا ہے. وختار رحمہ اللہ تعالیٰ والکتاب الاول. وقال الثوری اللوح المحفوظ. وقال الزبور الكتاب التي انزلت الانبیاء والذکر ام الکتاب الذي يكتب فيه الاشیاء قبل ذلك والله اعلم.